اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں مس حنا اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 لے کے جماعت پنجم کے لیے۔ اس سے پہلے کہ پڑھائی شروع کریں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے، آپ سب لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور اپنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں ہم سب کے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہر طرف خوشحالی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی بھی ایسی آزمائش، ایک ایسے امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ڈالیں جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 2، ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کی جو ہے ہم لوگ ریڈنگ پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ سبق نمبر 2، ختم نبوت اور اطاعت رسول۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جو کہ آخری نبی تھے۔ نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ اس کے بعد نبوت کا دعوے دار کوئی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں یا نبوت مجھے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے فل سٹاپ لگا دیا، ختم کر دیا، نقطہ لگا دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کا ہی مطلب ہے ختم نبوت۔ نبوت کو ختم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور اطاعت رسول کا مطلب، اطاعت کا مطلب فرما برداری کرنا، کہنا ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گئے جو ہے طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق طریقے سارے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم لوگوں نے سیکھے۔ تو اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں جناب۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور سب نے ایک ہی بات بتائی کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ وحدانیت کا درس دینا یعنی اللہ کے تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین دلانا، ان کا اسی بات کا سبق دینا، اس پر زور دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی ختم کر دیا گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا آپ کے بعد، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ دیتا ہے آکے کہ جی میں تو نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کے بھیجا ہے، تو وہ جھوٹا ہے اور اس کو اسلام کے دائرے سے نکال دیا جائے گا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس بات پر یقین ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہی یہی ہے کہ سلسلہ ختم ہو جانا۔ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد جو آخری نبی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، یعنی ہر طرح کی سجاوٹ کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی تمام پیغمبروں کو ایک گھر کی طرح، ایک گھر کے اینٹوں کی طرح
مثال دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اینٹ ہیں جو اینٹ نہیں لگائی گئی۔ جب وہ اینٹ لگا دی گئی تو وہ دائرہ، وہ جو ایک سلسلہ تھا نبیوں کا، وہ مکمل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ لکھا گیا ہے آپ کی زندگی اس کا نچوڑ ہے، آپ کے اعمال، آپ کے افعال قرآن مجید کے بالکل مطابق ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کے ذریعے جو بھی بات بتائی، جو بھی چیز سکھائی، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا حکم آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ کیا۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کے اور قرآن پاک کو آپ کے اوپر اتار کے، آپ کے ذریعے دنیا میں بھیج کے زندگی کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ نہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو ہم تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے آئے ہیں۔ اسی لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ بیٹا، جس طرح گھر میں آپ کی مدر ہوتی ہے، یا جس طرح ایک ہمارے کوئی باس ہوتا ہے، ہم کہیں پر کام کرتے ہیں تو ہمیں باس بتا دیتا ہے کہ بیٹا یہ اصول ہیں، یہ طریقے ہیں اور یہ ان چیزوں کا آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کامیاب ترین انسان ہیں۔ اسی طرح جو دنیا کو چلانے والا باس ہے، جو دنیا کو چلانے والا ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں ایک اصولوں کی ایک لسٹ بتا دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، نماز پر عبادات کرنی ہے، میری مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، جو جتنے اچھی باتیں ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جتنی غلط باتیں ہیں ان سے باز رہنا ہے، ان پہ عمل نہیں کرنا، سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی اپنے زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تو آپ دنیا اور آخرت میں مکمل ڈھیروں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یعنی فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا ٹاپک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا، یعنی ان کو ماننا، ان کے احکام حکم کی جمع، کی جمع احکام، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں ہم آرڈر بولتے ہیں۔ تو حکم کی جمع احکام، اس کی پیروی کرنا یعنی اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی ترجمہ، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی لازمی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا کہ ان کی زندگی کو، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو بہترین مثال دی ہے۔ اس سے بہترین کوئی اور مثال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں نے جس نبی کے لیے یہ دنیا پوری بنائی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کی زندگی کا جو طریقہ تھا، ان کی زندگی گزارنے کا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سمجھایا تھا۔ ہر بات کا طریقہ، ہر چیز کا، اٹھنے بیٹھنے کی، دعا، سونے کی، چلنے کی، کھانے کی، کپڑے پہننے کی، باتھ روم جانے کی، نکلنے کی، ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے دعا سمجھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم تک لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے
بہترین نمونہ ہے۔ تو فرمان الہی بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے سے باز رہو۔ یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کیا، اور اگر جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں دونوں کی بات ماننی ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی مان رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ بیسک جو ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، بیسک جو بات ہے، اصل میں ہمیں سنت ہی ایسی چیز ہے جس کو ہم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے تمام کام، اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے، یعنی اس کا نچوڑ، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہی یہی ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں جانیں گے تو ہم قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کے فرضیت کا ذکر ہے، یعنی قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ قرآن نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، یہ لازمی ہے، ان پر عمل کرو، لیکن کیسے کرو، اس کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، روزہ کیسے رکھنا، کیسے کھولنا ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے، کن لوگوں کو دینی ہے، جہاد پہ کیسے جاتے ہیں، ان سب کے طریقے ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ سنت نبوی سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اہل ایمان یعنی تمام ایمان والے، یعنی کہ مسلمان، تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں، یعنی ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں، سارے جو چھوٹے سے لے کے بڑا کام، کوئی بھی کام، سونے کا، اٹھنے کا، کپڑے پہننے کا، باہر نکلنے کا، چلنے کا، کاروبار کرنے کا، کوئی بھی کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی اطاعت کے مطابق کرنا چاہیے، یعنی ان کی پیروی کرنی چاہیے ہر چیز میں، ہر کام میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ناممکن ہے کہ ہم زندگی میں کبھی اور آخرت میں کبھی ناکام ہو جائیں، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ سنت نبوی ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے، ایک بہترین استاد، بہترین ایک مثال ہے کہ ہمیں ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ بار بار ایک ہی بات ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق کام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجئے اپنے صبح جب آپ اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا، سلام کریں بڑوں کو، بڑوں جو آپ کو روز ملنے والے لوگ ہیں ہر ایک کو سلام کریں۔ سلام تو ہر ایک پہ واجب ہے، ضروری نہیں ہے ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم اپنے گھر سے شروع کر کے، اسکول جاتے ہیں سب سے پہلے بچے تو اسکول کے راستے میں جو لوگ ملتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھے کرتے چلے جائیں۔ سلام کرنے کا بہت ثواب ہے، اور ماں باپ کے ساتھ عزت، ادب، پیار، محبت سے پیش آئیں، تو یہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جو ہے اچھے انعام سے نوازیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کی پڑھائی تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے آج کے لیکچر میں ناظرہ ہے آیت الکرسی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی کیا فائدے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو میں آپ کے اوپر، آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ اس انسان کی حفاظت کرو۔ تو جب آپ دوسری بار 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ڈیوٹی لگا دیتے ہیں 2 فرشتوں کی کہ اس بندے کی حفاظت کرو۔ اور جب آپ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں، چاہے وہ سوتے ہوئے پڑھیں، چاہے وہ کہیں پر بھی آپ پڑھ لیں،
تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی اب تمہارا کام ختم ہو گیا، اب اس بندے کی حفاظت تو میں خود کروں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی سب بچوں کو بہت اچھی طرح فر آنی چاہیے۔ صبح اٹھیں، بستر پہ اٹھنے سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور پورا دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کے شر سے، شیطان کے ڈر سے، شیطان کی دی گئی تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں سوائے موت کے۔ جب بھی نماز پڑھیں ضرور کوشش کریں، جب بھی آپ جیسے ظہر کی نماز میں 4 سنت 4 فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنت 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، تو جب 4 فرض پڑھ لیں آپ تو 4 فرض پڑھنے کے بعد فوری طور پر آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے مانگی تھی، اپنے ماں باپ کے لیے کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میری ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت فرما، آمین۔ اس دعا کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ والدین کے لیے دعا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو یہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ والدین کے لیے دعا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ناظرہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، اس کے MCQs کر لیتے ہیں، یعنی کہ معروضی درست بیان پر ٹک کا درست کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ خاتم النبیین۔ نمبر 2، حدیث کے مطابق نبوت کے مانند قرار کس کو دیا گیا ہے؟ حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا ہے مکان کے۔ ٹھیک ہے، ہم نے حدیث پڑھی نا، اس میں اینٹ کا ذکر آیا مکان کے۔ نمبر 3، سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ۔ نمبر 4 ہے ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سورۃ الاحزاب میں۔ جی بیٹا MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے نمبر 1 ہے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین۔ نمبر 2، حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا ہے مکان کے۔ حدیث میں ہم نے بھی ترجمہ پڑھا تھا کہ اینٹ کی مانند قرار دیا نا، اینٹ کس کی تھی؟ مکان کی، تو مکان کے مانند قرار دیا۔ نمبر 3، سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ۔ نمبر 4، ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ الاحزاب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید، سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ کون سا؟ آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہے واقف۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے نبی پاک کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نمبر 9، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کس چیز کا؟ نماز، روزہ یا حج؟ ہم اس کا آنسر ہے، اس کا جواب ہے الف ب ج تینوں کا۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم ڈیش امت ہو۔ کون سی امت ہو؟ پچھلی، دوسری، آنے والی یا آخری امت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہم ان کی امت بھی آخری ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں، مختصر جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، اور وہ آیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ سوال نمبر 2، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بتائیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سوال نمبر 3، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ سوال نمبر 4،
سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سنت النبی کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ مختصر سوال تھے، اب ہم تفصیلی سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی و پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا اور دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا، اور اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سنت نبی عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال و افعال ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد کی فرضیت کا ذکر آیا ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقے کی رہنمائی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس لیے آخرت میں کامیابی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کا کہنا ماننا بہت ضروری ہے۔ بیٹا یہ سوال جواب جب آپ کا لیکچر آن ایئر آئے گا، تمام نوٹس ساتھ میں اپلوڈ ہوں گے۔ آپ نے ان سب کو، یہ آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے ناظرہ کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا۔ ناظرہ میں آیت الکرسی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تمام آپ نے جو مشقی سوالات ہیں جو اس کے معروضی ہیں ان کو یاد کر کے اچھی طرح سے لکھنا ہے، یاد کر کے لکھے گا، اور میں امید کرتی ہوں یہ لیکچر آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ کم سے کم اتنا تو یاد کریں، اتنا تو کچھ سیکھیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ مجھے اپنی مس کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔